الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور بزرگ اور دوستو، حضرت کی موجودگی میں یقیناً میری ان باتوں کی ضرورت نہیں کہ حضرت آپ کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں، البتہ چونکہ اللہ کا حکم ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، تو اپنے آپ کے لیے اور سب کے لیے یہ جو تذکیر ہے یہ نفع بخش ہوتا ہے، اس سے انسان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، کس نہ کس طریقے سے صحیح بات کو سامنے لانا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے اور جب ختم ہو جائے گی پھر کبھی نہیں ملے گی، لہٰذا جو جتنا جلدی سمجھ گیا اتنا جلدی اس کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی جو لوگ بھی اللہ کا بننا چاہتے ہیں ان کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے نمونہ بھیجا ہے اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الحمدللہ ایسی محفوظ ہے کہ ایسی کسی کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور علماء کرام بھی ہمیں اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے بھی محفوظ ہیں جو کسی اور کے لیے ظاہر کیے نہیں جا سکتے، یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان گوشوں کو بھی ظاہر کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اجازت سے ظاہر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر چیز میں رہنمائی میسر ہے۔ ہم اگر اللہ کا بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ محبت کرے۔ یعنی یا تو ہم چاہیں کہ اللہ ہم کے ساتھ محبت کرے یا پھر اللہ چاہے گا کہ ہم سے محبت کرے، اور درمیان میں کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی اونچی نسبت رکھتی۔ اب میرے خیال میں ہر مسلمان جو بھی ہے اس کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے میں کامیاب ہوں گا، اور موٹی موٹی باتیں تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اس طرح رشوت لینا حرام ہے، اور بد نظری کرنا اور دوسرے غلط کام کرنا جس کا زبان پر انسان لا بھی نہیں سکتا، وہ سب حرام ہے۔ یہ سب کو مسلمانوں کو پتہ ہے، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو بھی اس کا علم ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ان سے گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ یعنی چاہتے بھی کہ گناہ نہ ہو اور معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ایک سوال ہے جو کہ ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امتحان کے لیے ہمارے ساتھ دو آزمائشیں لگی ہوئی۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ ہمیں نفس مطلب ہمارے ساتھ نفس ہے، نفس کو ہمارے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، اور ابتدا میں جب تک اس کی تربیت نہ ہو تو نفس امارہ ہوتا ہے، وہ نفس امارہ کا یعنی مطلب یہی ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس، تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ نفس موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، ہر شخص کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی شیطان، یعنی آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایمان ملا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کئی دفعہ مطلب جنش ہو گیا، اس کی صفائی ہو گئی۔ ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں ان کو اپنی محنت سے کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی نفس کی اصلاح کر لیں اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ شیطان جو ہے نا یہ اس کو صرف اور صرف وسوسے کا اختیار دیا گیا، اس سے زیادہ کوئی اختیار اس کے پاس نہیں۔ آپ سے سب نے اس کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شیطان کے شر کو وسوسے تک محدود کر دیا، لہٰذا شیطان وسوسے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شیطان وسوسے ڈال لے اور کوئی اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو شیطان میں طاقت نہیں کہ زبردستی ہم سے اس پر عمل کروائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں لوگوں کے ذہن میں بات سوال آ سکتا ہے کہ پھر یہ مطلب ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ شیطان تو ایسا شیطان، حالانکہ قرآن پاک نے شیطان کے بارے میں کہ اس کا جو مکر ہے بہت ضعیف ہے۔ ہاں جی، تو یہ پھر کیوں جو ہے نا مطلب یہ شیطان انسان سے اس قسم کی حرکات کرا دیتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان بذات خود وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن جس کو شیطان اعلی کار بنا دے، مثلا یا انسان ہو یا جن ہو، جن پہ بھی شیطان کی بس چلے وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں شیطان کے لیے استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ہو تو اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے، اس کے ہاتھ میں جو طاقت ہے، اس کا جو دولت ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب کے سب شیطانیت کے لیے استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہود کا معاملہ بالکل اس طرح ہی ہے، ان کا سارا کچھ جو ہے نا شیطان کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ صلاحیت ان میں بہت زیادہ ہے کیونکہ پیغمبر کے اولاد ہے، لیکن وہ صلاحیتیں ساری کے ساری شیطانیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ شیطانیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ جنات بھی اگر وہ یعنی شیطان کے لیے استعمال ہو جائیں، کافر جنات ہو تو وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ خود شیطان میں اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی یعنی مطلب جو ہے نا اپنے وسوسے کے اوپر عمل کروائے، یہ شیطان کی بس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں بھی شیطان کی تربیت کا نہیں حکم آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، کسی اور جگہ پہ بھی نہیں آیا، بس صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ اس کی بات نہ مانو اور اس کو دشمنی پہ پکڑو، فاتخذوا عدوا، یعنی اس کو دشمنی پہ پکڑو، یعنی وہ تمہارا دشمن، انہ لکم عدو مبین، اس وجہ سے اس کی بات نہ مانو، بس اتنی بات ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ البتہ نفس کی جو اصلاح ہے اس کے بارے میں پورے زور کے ساتھ قرآن میں بھی بات آئی ہے اور حدیث شریف میں بھی بات آئی ہے۔ اگر قرآن پاک میں اس کے بارے میں پڑھنا ہو سورہ شمس پڑھ لیں، وضاحت کے ساتھ، انتہائی وضاحت کے ساتھ 7 قسمیں کہا کر اللہ پاک اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس نفس کے بارے میں کہ اس کے اندر میں نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کے فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے خود۔ اب یہ امتحان ہے، تو اب امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا اور اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس حالت پہ رہنے دیا، یعنی اس کو ملیامٹ کر دیا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نفس کی اصلاح ضرور کرنی ہے، اور جو نفس کی اصلاح کرے گا تو اللہ پاک اس کو مکمل کامیابی کا جو ہے نا مطلب مبارکباد دیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے عقل مند ہے وہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اور بیوقوف ہے وہ جس نے اپنے نفس کو یعنی اس طرح اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتے کرنے دے، اور پھر وہ اللہ پہ محض تمنائیں کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوقوفی ہے یہ کہ ہم اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیں۔
عقلمندی یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو کریں. تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ الگ بات ہے. اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے کچھ کام. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نفس ہے نا، یہ ڈنڈے کا مسلمان ہے. یہ جو ہے نا آرام سے بات نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بات مطلب جو ہے نا صرف باتوں سے اس کو منوانا چاہے تو یہ نہیں ممکن. باتوں سے نہیں مانتا. کہتے لاتوں کی بوجھ باتوں سے نہیں مانتے. اس لیے جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ اپنے نفس کے اوپر سختی کرتے ہیں. اپنے نفس کے اوپر سختی کرتے ہیں. حضرت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنی والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنے نفس کے اوپر کچھ رحم کر. یہ تم اتنے مجاہدے جو جتنا کر رہے ہو تو اپنے نفس پر کچھ رحم کر. تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ نے کہا اماں جان میں اپنے نفسی کے لیے تو کر رہا ہوں، آگ میں تو یہی جلے گا. میں اس کو آگ سے بچا رہا ہوں. میں اس کو آگ سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات شاید ان کے واقعات اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے بیت المال کے جو ہوتے ہیں نا وہ بوریاں خود دھونے لگے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے خدام بیت المال کے موجود ہے، اب ان کو کرنے دے. فرمایا بس وہ چونکہ امیر المومنین کا صورت میں کچھ وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تو اس وجہ سے اپنے نفس کو فرمائش کر رہا ہوں کہ تو اس قابل نہیں. اب دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تھے اور کتنے یعنی مطلب جو ہے نا وہ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نفس کو بہت زیادہ قابو میں کرنا چاہیے. بہت زیادہ قابو میں کرنا چاہیے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں خراب کر دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی سے سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے. تھوڑی سی غلطی سے سارا کچھ. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی جگہ کچھ غلطی ہوتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر جل جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنوں لوگوں سے مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلطی اگر وہ نہ کرتا تو اس قسم کی بات نہ ہوتی. لیکن یہ بات ہے کہ اس کی پرواہ چونکہ لوگ نہیں کرتے تو اس قسم کی مطلب چیزیں پھر ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو ہمارا نفس ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم کیسے مطمئن ہو، ہم کیسے مطمئن ہو، ہم تو ایسے جیسے بارود کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کسی وقت کوئی بخش سے ساری چیزیں اڑ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے. مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی دیکھو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. یہ واقعی باتیں. بعض دفعہ انسان باتوں باتوں میں کافر ہو جاتا ہے. باتوں باتوں میں مطلب اس کے مثال کے طور پر کوئی وظیفہ کوئی لطیفہ اس قسم کا کسی نے پڑھ بتا دیا جو کہ کفر کے طور پر ہو، یعنی کفرانہ ہو. ایسی صورت میں اگر وہ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے، ہاں جی، اس طرح بعض دفعہ کوئی اور ایسی بات زبان سے نکالے جس سے انسان کافر ہوتا ہے تو سارے کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب آج کل کا ماحول ایسا ہے، اللہ میں معاف فرمائے، آج کل سوشل میڈیا جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا شیطان بن گیا ہے. اس وقت شیطان کا یہ پورا اہلِ کار ہے، ہماری جیبوں میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دنیا جہاں کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو فساد ہوتا تھا وہ کسی علاقے میں ہوتا تھا، اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے، باقی لوگوں سے بچے ہوتے تھے. اب دنیا کے ایک کونے میں اگر کوئی غلط بات کسی کے خیال میں آ گیا اور اس نے سوشل میڈیا پر دے دیا، وہ آن کے آن میں پوری دنیا میں پہنچ جائے گا اور سب لوگوں کے لیے خطرے کی بات ہو جائے گی. اچھا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ سب حضرات الحمدللہ ایک دین کی بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن اس کے لیے جو ہے نا مطلب باقاعدہ دعوت دینی پڑتی ہے اور ساتھ یہ بات ہے کہ ہر وقت پھر بھی انسان گھڑی دیکھتا رہتا ہے. ہاں جی، لیکن یہاں سے ڈگڑی بجانے والے کو یا جائے نا تو بغیر کسی اس کے جو نا سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. حالانکہ کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن لوگ جمع ہو جائیں گے. یا اس قسم کی جو غیبتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کتنی دلچسپی سے لوگ سنتے ہیں. یا اس قسم کے جھوٹ کے قصے جو ہوتے ہیں، یا سیاسی باتیں ایک دوسرے کے پیچھے جو کرتے ہیں، کس طرح مطلب یعنی گھنٹے گزر جاتے ہیں، مطلب اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو آج کل جو ہے نا اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس میں فساد بہت زیادہ ہے، گمراہی کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو بہت قابو کرنا پڑے گا، بہت قابو کرنا پڑے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب صاف عرض کرتا ہوں. دیکھیں کہ انسان کا اپنا میٹر خراب ہو، کوئی میٹر خراب ہے، کوئی اس سے میجرمنٹ لینا چاہتا ہے، پیمائش کرنا چاہتا ہے، اس کا خراب ہے، کیا اس پر وہ یقین کرے گا؟ اگر اس سے کوئی رزلٹ آتا ہے، مثال تھرمامیٹر خراب ہے یا کسی کی گھڑی خراب ہے تو اس پر عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی کی اصلاح نہیں ہوئی
تو کیا وہ اپنی حالت کے بارے میں جان سکتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے ممکن ہے صحیح نہ ہو، اور جس چیز کو صحیح نہیں سمجھ رہا ممکن ہے وہی صحیح ہو۔ ہاں جی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنے بارے میں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، نتیجتاً اور دوسروں کے بارے میں بولتا رہتا ہے، اپنے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو، اس کا میٹر صحیح ہو، صحیح بات بتا سکتے ہو۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا نا، آئینہ والی مثال دی تھی کہ آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ تو اگر کوئی خواب میں دیکھے آئینے کو تو اس کا مطلب شیخ ہوتا ہے، مطلب اس نے شیخ کو دیکھ لیا، کیونکہ شیخ واقعی آئینہ ہوتا ہے۔ وہ شیخ جو ہے نا انسان کو اپنے برائیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ جیسے آئینے میں کوئی دیکھ لے اور وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ فلاں جگہ گندی ہے تو اس کو صاف کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب شیخ جب بتا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو انسان ٹھیک کر لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر کسی ایسے شخص کو نگران کر لیتا ہے جو اس کا خیر خواہ ہو اور سمجھدار بھی ہو، تو پھر ظاہر مطلب ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسانی کے ساتھ یہ فرمایا ہے، یعنی سمجھایا ہے کہ ایک ہوتے اخیار۔ اخیار وہ لوگ ہیں جو اپنے قوت ارادی کے ساتھ علم حاصل کر کے اس پر اپنے قوت ارادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں، کیونکہ نفس ان کا تو ٹھیک نہیں ہوتا لیکن مشقت اٹھاتے ہیں عمر بھر۔ تو فرمایا اس طریقے سے بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے پہ عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس میں کامیاب بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کا تک جاتے ہیں اور تجربہ بھی نہیں ہوتا صحیح کو، مطلب جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ صحیح فیصلے کر لے، تو بعض دفعہ غلط فیصلے بھی کر لیتے، اور اگر صحیح فیصلے بھی کرتے تو اس میں تک پہنچ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لے اپنی اصلاح کے لیے۔ ہاں جی، اس شخص کو حضرت فرماتے ہیں کہ دو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اس کو اس کی بصیرت اور تجربے کا فائدہ ہو جاتا ہے، آخر اس نے عمر گزاری ہے اس میں، لہٰذا اگر وہ کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایک ماشاءاللہ ایک مستند بات ہوتی ہے اور ساتھ یہ اس کے مجرب بات ہوتی ہے، لہٰذا اس کو فائدہ ہونے لگتا ہے۔ دوسری بات اس کے سلسلے کی برکت ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اب برکت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، یہ برکت کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اب مثلا میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص سے آپ بیعت ہو گئے، اب ان کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس تک پورا جو ہے اس کا سلسلہ وہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں جتنے مقبول لوگ ہیں انہوں نے جو مقبول دعائیں کی ہیں اپنے سلسلے کے لوگوں کے لیے اور وہ اللہ قبول فرما چکے ہوں، آپ اس سلسلے میں داخل ہو جائیں، آپ کو مفت میں چیزیں مل جائے تو برکت ہے یا نہیں ہے؟ برکت ہے نا ماشاءاللہ، آپ کو ظاہر اس کے برکات حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کو سلسلے کی برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی بصیرت، ان کا تجربہ وہ بھی آپ کو فرمایا۔ اس پہ بہت سارے لوگ یعنی مفید فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر بھی اس کو اپنے ارادہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ارادہ یہ ہے کہ مجھے اپنے شیخ کی بات ماننی ہے، اتنی بات کم از کم اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تیسرے قسم کا لوگ بارے میں فرمایا کہ وہ شتاریہ کہلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے شیخ کے اس میں تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کچھ حکم دے تو میں کروں، تو اس کی قوت ارادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کہے، ہاں جی مجھے کچھ کہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ میں آپ کو اس کے حضرت نے بتایا واقعہ، شابیق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مطلب انہوں نے بتایا شابیق رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، یہ اس اپنے شیخ کے خادم تھے۔ تو جب حضرت کہیں بیان کے لیے جاتے تھے تو یہ بھی جاتے تھے وہاں ان کے ساتھ، لیکن چونکہ حضرت بالکل فقر کش تھے، مطلب یعنی وہ بہت زیادہ فقر کی زندگی گزارتے تھے، تو یہ ان سے پہلے سے معاہدہ کر لیتے تھے وہ جو بلانے والا ہوتا تھا کہ دیکھو صرف حضرت گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی بھی ہے، ان کا بچہ بھی ہے، آپ نے ان کے لیے مجھے کھانا دینا ہے اور ان کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت کو مطلب جو ہے نا وہ ان کو پیر دبا کے سلا دیتے اور اتنے میں کانوں لے کر دوڑ لگا کر وہ اپنے جو ہے نا پیرانی صاحبہ کو دیتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دوڑ لگا کہ کہیں حضرت جاگ نہ جائیں، وہ پہنچ کے مطلب جو ہے نا پھر خدمت کے لیے موجود ہوتے۔ اس طرح حضرت وہ خدمت کرتے تھے۔ خیر ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت کسی بات کا غصہ ہوئے اور ان کو اپنی جگہ سے نکال دیا۔ اب وہ اس انتظار میں کہ مجھے کوئی خدمت کا موقع ملے تو ارد گرد وہ چکر لگاتے تھے کہ میں دور نہ چلا جاؤں، جا تو نہیں ادھر نہیں جا سکتا، لیکن چلو کم از کم میں دور نہ جاؤں۔ تو کہیں موجود تھا تو اتنے بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے کچا گھر تھا تو پانی ٹپکنے لگا،
تو بیوی نے کہا کہ حضرت وہ ایک آدمی آپ کے خادم صحیح کام کرتا تھا، ان کو آپ نے نکال دیا، اگر وہ ہوتا تو اس کو لپائی کر لیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے نکالا، تو نے تو نہیں نکالا، اس کا میں اجازت دی کہ تم اگر اس کو بلاؤ تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کسی کے ذریعے سے ان کو بلا لیا، وہ تو اسی انتظار میں تھے لیکن سامنے نہیں آ رہے تھے کہ کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائے، تو پیچھے سے پلانگ کر کے جو نا مطلب ہے کہ چھت کے اوپر چلے گئے اور چھت کی لپائی شروع کر رہے تھے، لپائی شروع کر کے وہ جس وقت چک چک کی آواز آئی تو حضرت اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور لقمہ ہاتھ میں تھا، تو باہر نکلے کہ کون ہے، تو دیکھا کہ شابیق جو ہے نا وہ لپائی کر رہے ہیں، تو حضرت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا شابیق آؤ کھاؤ، وہ نوالا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ کہتے شابیق آ جاؤ کھا لو۔ وہ تو اب اتنا خوش ہو گیا کہ ادھر سے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ لقمہ کھا لیا، اس میں سب کچھ مل گیا۔ ہاں جی، اب ان کے اپنے شیخ تو فاقہ کش تھے لیکن خود وہ تھے کہ 1500 2000 لوگ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فتوحات نصیب فرما دی۔ تو مقصد میرے یہ کہ تو حضرت نے تانوی حسن نے بیان میں فرمایا کہ دیکھو لوگ کہتے توجہ کرو، بھئی یہ توجہ ہوتی ہے لیکن توجہ بنتی بھی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ یہ توجہ ایک دن میں بنی ہے، ایک وقت میں بنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں توجہ دو، بھئی یہی توجہ ہے کہ ان کے دل میں محبت آ جائے، آپ کے لیے اللہ پاک سے کچھ مانگ لے، اللہ پاک آپ کو دے، یہی توجہ ہے نا۔ تو اس وقت وہ کہتے ایک نوالے میں اس کو سب کچھ ملے، لیکن وہ نوالہ بننے میں کتنا وقت لگا تھا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت شیخ کا عاشق ہوتا ہے اس کو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کچھ کہے گا، بلکہ وہ خود ہی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کہے اور میں اس پر عمل کر لوں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز یہ حضرت نے بیان فرما دی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ دیکھو کسی اور کے بارے میں ہم کیا کہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب مطلب ہوگا، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ایک لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری باتیں سب اللہ پاک کو پتہ ہے، ہمارے سوچوں کو بھی اللہ پاک کو پتہ ہے، نیتوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لہٰذا ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں جلد سے جلد اپنی اصلاح کی نیت کرنی چاہیے، سب سے پہلے یہ بات ہے۔ پھر اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں باقاعدہ قافلوں میں لوگ جاتے تھے اور وہ بزرگوں کے خدمت میں جاتے تھے کہ میں کس سے بیعت کر لوں، یعنی باقاعدہ یہ اگر آپ حضرات بزرگوں کے سوانح اٹھائیں تو اس میں آپ کو یہ فکر کم از کم ملے گا، اور یہ ہوگا کہ اتنے عرصے میں انہوں نے علم دین حاصل کیا اور علم دین سے جب فارغ ہو گئے تو پھر اپنی اصلاح کی تلاش میں نکل گئے، اور پھر اتنا سفر کیا اور پھر اس کے بعد فلاں صاحب سے ملاقات ہو گئی اور مطلب ظاہر ہے کہ ان کی خدمت میں رہے، تو اتنے عرصہ رہے، کہیں 20 سال، کہیں 10 سال، کہیں 30 سال، پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل فرما دیا۔ یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ اب آج کل اول تو اس طرف لوگ آتے نہیں، اور جب آتے ہیں تو دوسری بات ہوتی ہے کہ اپنی دنیا کی نیت ہوتی ہے کہ میرا دکان ٹھیک چلے، میرا کاروبار ٹھیک چلے، میری ملازمت ٹھیک ہو، میری بیماری ٹھیک ہو، اس کی نیت ہوتی ہے، اور اپنے مشائخ کے پاس یہی باتیں لے کے آتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ باتیں اللہ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کو طریقہ بتاؤں کس طرح خود ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہم سب کو ایک لفظ سکھایا ہے، اور کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے پہ جس طریقے سے اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے اس طریقے پہ زیادہ دیں گے نا۔ تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کون سے وقت پہ اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ تہجد کے وقت، کہ آواز باقاعدہ آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والے کو، اس کو ہے کوئی پریشان حال کو اس کی پریشان دور کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کروں۔ اب اللہ پاک نے سب کو یہ موقع دیا ہے، یہ نہیں کہ صرف بزرگوں کو دیا ہے، ہاں جی سب کو یہ موقع دیا ہے۔ مثال کے طور پر میں بزرگ نہیں ہوں لیکن میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں تہجد کے وقت، کہہ دوں یا اللہ مجھے قبول فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اپنے صحیح راستے پہ چلا دے۔ اب یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، ہاں جی بزرگ نہیں ہوں لیکن میں اس وقت تو یہی کہوں گا نا۔ جب یہ کہوں گا تو اللہ پاک قبول فرما لیں گے، مجھے اس راستے پہ ڈال لیں گے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ بزرگوں کے پاس کس لیے جاؤ؟ اپنی اصلاح کی نیت سے جاؤ، کیونکہ یہ اسباب ہے، یہ صرف اسباب ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان نیت المومن مطلب جو اصل میں انما الاعمال بالنیات، تمام چیزوں کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر میں کسی بزرگ کے ساتھ
اللہ کی رضا کے لیے شامل ہو جاتا ہوں اور اس کے ساتھ تعلق کرتا ہوں تو اسی وقت سے میرا ماشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اور اگر دنیا کے لیے شامل ہو جاتا ہوں تو ممکن ہے جتنی دنیا میرے مقدر ہے وہ مجھے مل جائے، لیکن مجھے بتاؤ مجھے اس کے علاوہ کیا ملا. اور آج کل تو لوگوں نے معیار یہ بنایا کہ اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے نا، یا کسی کا مثلا کوئی تعویذ چل جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بزرگ ہے. ایک دفعہ میں لاہور گیا تھا، وہاں پر میں اکثر جایا کرتا ہوں، تو ایک صاحب بڑا خوش تھے، جی آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب صرف مجھے پتا تھا پھر بھی کوئی بات تھی، اب ہر ایک کو بتا رہا ہے، دیکھو انہوں نے مجھے وظیفہ دیا تو یہ کام ہو گیا، یہ کام. پھر میں نے اس کو خدا کے بندے چپ کرو، یہ لوگ اس کے لیے تو نہیں آئے، یہ اس پہ سب لوگ کہیں گے جی مجھے بھی وظیفے دے، مجھے بھی یہ کرو، میں اس لیے تو نہیں آیا ہوں. تو مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں انسان ضائع ہو جاتا ہے، وہ جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ کچھ وقت گزر جائے نا، ذرا ذکر اذکار کریں اور تھوڑے سا دل میں بھی محسوس ہونے لگے، کچھ تھوڑے سا رونا بھی آئے، تو پھر آدمی انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی مجھے خلافت دے دیں گے. ایسے ہے نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پڑ جاتی ہے. بھئی ہم خلیفہ بننے کے لیے بزرگوں کے پاس نہیں جاتے، ہم تو جاتے ہیں اللہ کے بندے بننے کے لیے. پھر اللہ خود تشکیل فرماتے ہیں، پھر اس کا کام ہوتا ہے تم اپنے آپ کو پیش کرو جس طرح وہ استعمال کر لیں، تمہارا کام کیا. ہاں جی، تو تم جو ہے نا صرف اللہ کا بننے کے لیے اس کے پاس جاؤ، پھر اللہ پاک آپ کے بہت جلدی اصلاح کروا دے گا. ورنہ یہ رکاوٹ دور کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پھر تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہے اور طریقہ صحیح ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلدی ہماری مدد فرمائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور یہ باتیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں الحمدللہ. ہاں ان سے فائدہ اٹھا لو، جو یہاں پر حضرات ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریے اور خوب ان سے مطلب یعنی وہ استفادہ کرو. ورنہ صحیح بات ہے زندگی بہت جلدی گزر رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے سامنے لوگ اس طرح مطلب اٹھتے گئے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ایک اور مسئلہ بھی ہے رکاوٹ. وہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے بزرگوں کے بارے میں، تو وہ آج کل کے دور میں ان بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں. کیا مل سکتے ہیں اس طرح بزرگ؟ شیخ عبدالقادر جیلانی مجھ سے مل سکتے ہیں اب؟ ہاں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ مل سکتے ہیں. بھئی وہ تو بہت دور کی بات ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نہیں مل سکتے، مل رہے. مفتی محمود صاحب نہیں مل سکتے، وہ گئے، وہ دور چلا گیا. اب ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کے اندر جن کو اللہ نے قبول کیا ہوگا وہ ملیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے بھئی فرسٹ ڈویژنر چلے گئے، اگر کچھ دیر گیا تو تھرڈ ڈویژنر کی طرف پاس جانا پڑے گا. سیکنڈ ڈویژنر سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ تھرڈ ڈویژنر کے پاس جانا پڑے گا، جانا تو پڑے گا نا. تو بس یہی والی بات ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں ان میں سے 8 نشانیاں بس وہ تلاش کرو. پہلی نشانی کہ وہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اہل سنت والجماعت میں سے ہو. دوسری نشانی کہ وہ فرض عین علم رکھتا ہو. تیسری نشانی کہ اس پر عمل کرتا ہو. چوتھی نشانی کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ہم تک پہنچتا ہو. پانچویں نشانی کہ ان کو کسی اس سلسلے میں کسی نے اجازت دی ہو. چھٹی نشانی کہ ان کا جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی ہو، علماء اور صلحاء ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہو. ساتویں نشانی کہ وہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، اور یہ بہت ضروری بات ہے، مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. آٹھویں نشانی یہ کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتے ہیں، دنیا کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. چیک کر لو، اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے تو وہ دنیا دار ہے، اور اگر اس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو وہ پھر اللہ والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ 8 نشانی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ 8 نشانی کسی میں ہو، اس کے بعد پھر ان میں کرامت نہ ڈھونڈنا. یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، لوگ کرامات اس میں ڈھونڈتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا مطلب وہ یہ نہ کرے کہ مستجاب الدعوات ہے یا ان میں کرامت ہے یا نہیں، یا جو ہے نا مطلب یہ کشف ان کو ہوتا ہے نہیں. بھئی ساری چیزیں ثانوی ہیں. اصل کیا ہے؟ اصل میں نے بتایا کہ یہ 8 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان 8 نشانیوں کے اوپر آپ عمل کرو گے تو آپ انشاءاللہ صحیح لوگوں تک پہنچو گے. دعا کے لیے آیا ہوں کہ آپ حضرات میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور یہ زندگی جس طرح بھی ہے اس کو ہم بہترین طریقے سے گزاریں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا فرمائیے. حضرت آپ تاسو کہیں کریں.
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا واردنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا مرض المسلمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھ سمیت اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، یہاں کے مدرسے کو، یہاں کی خانقاہ کو، یہاں کی مسجد کو، یا اللہ یہاں کے نمازیوں کو، یہاں کے سلسلے کے ساتھیوں کو، سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی یا اللہ مساجد ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں، یا اللہ العالمین جتنے بھی مجاہدین ہیں، جتنے بھی اللہ دین کے کام کرنے والے ہیں، سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی معاشی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ العالمین صحت اور عافیت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ مہنگائی کے طوفان سے محفوظ فرما دے، بیماریوں کے طوفان سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ العالمین جو ہمارے شامت اعمال ہیں، یا اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ العالمین ان مصائب کو، ناگہانی آفات کو یا اللہ ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ سب سے بڑا فتنہ جو آنے والا ہے دجال کا، اگر ہمارے وقت میں آتا ہے تو یا اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور یا اللہ العالمین ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل فرما دے، یا اللہ اہل حق کے ساتھ شامل فرما دے۔ یا اللہ العالمین کسی طریقے سے ہمیں اہل حق سے یا اللہ دور نہ فرما۔ یا اللہ العالمین اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ العالمین کا اتباع کامل نصیب فرما دے۔ یا اللہ کامل ایمان کے ساتھ یا اللہ العالمین اچھے اعمال یا اللہ وہ نصیب فرما دے، اس میں اخلاص نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اس پر راضی ہو جائے، اس راضی پر ناراض نہ ہو۔ ہمارے دل کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے، اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما دے۔ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما دے۔ ہم اگر ناسمجھی سے غلط لوگوں کے ساتھ اپنے دل لگائے بیٹھے، اے اللہ ہمارے دل کو ان سے صاف کر دے، یا اللہ العالمین کے تعلق سے ہمارے دل کو صاف کر دے۔ یا اللہ گندے لوگوں کے ساتھ ہمیں کسی طریقے سے بھی شامل نہ کر، ہمارے کسی طریقے سے بھی یا اللہ ان کے ساتھ تعاون نہ ہو۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ العالمین کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ العالمین جہاں پر جو خیر یا اللہ وہ خیر ہمیں نصیب فرما دے، اور جہاں پر جو شر ہے اس شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہمارے جان، مال، وقت، اولاد سب کو قبول فرما دے، اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم کر چکے ہیں اللہ ان سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ العالمین ان گناہوں سے بھی جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ہمیں معلوم ہے، نہ بھی معلوم، قصداً ہوئے خطا سے ظاہر، اور یا اللہ چھوٹے بڑے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں سے اللہ العالمین توبہ کرتے ہیں، ہمارا توبہ قبول فرما دے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر غلطی سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہم اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، یا اللہ العالمین آخرت میں بھی عرش کے سائے میں رکھے۔ یا اللہ العالمین اور جنت الفردوس نصیب فرما، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا،